مسعود فرماتے ہیں کہ سنو اے مکہ والو سنو، میں نے دیکھا ہے تعظیم کے وہ مناظر، میں بیان کرتا ہوں سنو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں، وہ لعاب دہن زمین پہ نہیں گرتا، ان کے ساتھی ان کے صحابہ حضور کے لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے چہروں پہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمانے لگے عروہ بن مسعود اے لوگوں سنو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے قطرے زمین پہ نہیں گرتے، صحابہ اپنے ان کے وضو کے قطرات کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں کو اپنے سینوں پہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جس کو حضور علیہ السلام کے وضو کے قطرے نہیں ملتے وہ اپنے ساتھی کے تر ہاتھوں میں اپنے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں کو ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم فرماتے ہیں صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق مبارک فرماتے تھے، اپنے سر کے بال بڑھواتے تھے تو سر کا ایک بال بھی زمین پہ نہیں گرتا تھا، صحابہ کرام اس کو بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے مگر وہ تعظیم کسی بادشاہ کی کوئی نہیں کرتا جو محمد کے ساتھی محمد عربی کی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے وصال مبارک کا وقت قریب آیا اور کئی روز سے 3 یا 4 دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ سے باہر تشریف لے کر نہیں آئے، آپ حجرہ عائشہ میں آرام فرما ہے، اور آپ کے باہر تشریف نہ لانے کی وجہ سے آپ کے مصلی پہ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ان کے اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ دوشنبہ کا دن آ گیا، دوشنبہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں تھوڑا سا افاقہ ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کی خاطر کہ میرے صحابہ آخر کس بات پر ہیں، میں نے جس پر چھوڑا تھا اسی پر ہیں۔ عزیزان محترم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑا سا افاقہ ہوا تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے، اور کل صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور ان کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے، نماز جاری تھی۔ جس وقت نماز ہو رہی تھی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے مبارکہ کا، اپنے کمرے مبارکہ کا آپ نے پردہ ہٹایا۔ صحابہ کرام جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کی کئی دن سے زیارت نہیں کی تھی، فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پردہ ہٹایا اور آقا علیہ السلام کے چہرے کی شعاع مسجد نبوی کے صحن میں پڑی تو فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ مصطفیٰ کا چہرہ کھلا ہوا قرآن دکھائی پڑ رہا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک ایسا لگتا تھا جسے کھلا ہوا قرآن ہو۔ حاضرین مکرم، نماز کی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور علیہ السلام کا چہرہ کیسے دکھائی دیا؟ وہ تو قبلے کی طرف نماز ادا کر رہے تھے، ان کا چہرہ تو قبلے کی جانب تھا۔ عزیزان محترم، جب پردہ ہٹا اور حضور علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت مسجد نبوی میں پڑی تو صحابہ کرام جن کے چہرے کعبے کی طرف تھے انہوں نے اپنے چہرے کو کعبے سے پھیر کے کعبے کی طرف کر لیا۔ حاضرین مکرم، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خوشی میں ہم نمازیں توڑ دیتے،
اس لیے کہ آقا کے چہرے کی زیارت میں وہ لذت مل رہی تھی کہ وہ لذت پھر اور کہیں ملنے والی نہیں تھی. فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے. اور ادھر امام کا ذرا حال دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں. اور جب چہرہ مصطفیٰ کی شعاع اور نورانیت مسجد نبوی میں پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ آقا علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لے کے آ رہے ہیں. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب مصطفیٰ میں، تعظیم مصطفیٰ میں آپ نے مصلی چھوڑنا چاہا. آپ پیچھے ہٹنے لگ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر نماز جاری کرو، ان اتموا صلاتکم، اپنی نمازیں مکمل کر لو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کے اپنے کمرے کا پھر سے جو ہے پردہ بند کر گرا دیا. عزیزان محترم، بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا صحابہ کرام کے دل میں یہ ادب و احترام تھا آپ کا کہ اگر وہ نماز کی حالت میں ہو اور آقا کا چہرہ دکھائی دے جائے تو وہ اپنا چہرہ کعبے سے پھیر کے کعبے کی طرف کر لیتے ہیں. لوگوں سنو، اگر نماز میں مصطفیٰ کا خیال آنے سے اگر نمازیں ٹوٹ جاتی تو آقا فرماتے کہ اے میرے صحابہ تم اپنی نمازوں کو واپس دہرا لو. مگر آقا نے فرمایا ادھر صحابہ کرام کے چہرے کعبے سے پھر گئے. حضرت ابو بکر صدیق مصلی چھوڑ کے پیچھے بھی چلے آئے لیکن نماز نہیں ٹوٹی. آقا نے فرمایا میرے صحابہ اپنی نمازوں کو مکمل کر لو. معلوم ہوا کہ اگر نماز میں آقا کا خیال آئے تو نماز ٹوٹتی نہیں، نماز اپنے کمال کو پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے. حاضرین محترم، نماز ٹوٹتی نہیں ہے خیال مصطفیٰ کے آنے سے، نماز کمال کو پہنچتی ہے. اور وہ نماز ہی نہیں ہے جس نماز میں یہ خیال یار نہ ہو، جس نماز میں حضور کا خیال نہ آتا ہو، وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے. حاضرین مکرم، تو یہ ادب، یہ تعظیم، یہ توقیر صحابہ کرام کو کس نے بتائی؟ یہ صحابہ کرام کو یہ ادب، یہ تعظیم محبت نے بتائی ہے. ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو بے پناہ الفت و محبت تھی اس محبت نے سکھایا ہے. اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے. دوسرا واقعہ ہے مسلمانوں کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلے میں کچھ بات ہو گئی تھی، آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے تشریف لے کر گئے تھے صلح کروانے کے لیے. واپس آنے میں دیر ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال نے اذان کہی، اقامت پڑھی گئی اور حضور کے جب آپ وہاں پر موجود نہ تھے مسجد نبوی میں، قبیلے میں گئے ہوئے تھے صلح کروانے کے لیے، تو آقا علیہ السلام کی عدم موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نماز پڑھا رہے ہیں. یہ پہلے کا واقعہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے میں صلح کروانے کے لیے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، اقامت ہو گئی، اذان ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں. آپ کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں کل صحابہ کرام نماز ادا کر رہے ہیں. عین دوران نماز کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے تشریف لے کر آئے. دیکھا کہ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام صف در صف نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، نماز جاری ہے اور مصلی امامت پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے سے آئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وقت کا غوث اعظم بھی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی بھی عالم، حافظ، قاری، کتنا سے بڑا متقی پرہیزگار ہو، اگر مسجد میں آتا ہے اور اگر اس کو آگے جگہ نہیں ملتی ہے تو جہاں اس کو جگہ ملے گی وہیں وہ نماز ادا کرے گا. وقت کے غوث کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی گنہگار شخص کو اس کی جگہ سے ہٹا کے وہاں نماز پڑھ سکے. حاضرین مکرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے.
حضور کو اپنی طرح جاننے والوں، آقا کو اپنی طرح بشر کہنے والوں، غور کرو کہ تم اگر آ جاؤ مسجد میں تو چپل جہاں رکھی جاتی ہے وہاں جگہ ملتی ہے تو تمہیں وہی نماز پڑھنا ہے، مگر آقا تشریف لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. زور سے بولے ہیں. صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں گئے، اور جب آقا علیہ السلام پیچھے سے تشریف لے کر آئے اور صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جا رہے تھے تو ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو نہ دائیں متوجہ ہوتے تھے نہ بائیں متوجہ ہوتے تھے. تو صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بتانے کے لیے کہ حضور آ گئے ہیں، بولے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ آقا آ گئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تاجدار انبیاء آ گئے ہیں. آپ وہ صحابہ کرام تالیاں بجانے لگے، اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر مارنے لگ گئی. عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن جب تالیوں کے بجنے کی آواز زیادہ بلند ہوئی تو اب سامنے ادھر خانہ کعبہ ادھر سامنے ہے، چہرہ سامنے کی جانب ہے، اور کوئی پیچھے اگر آگے شخص کھڑا ہو جائے گا تو اس کا چہرہ کب نظر آئے گا؟ جب انسان مکمل مڑ کے دیکھے گا تب اس کا چہرہ دکھائی پڑے گا کہ ہاں پیچھے کون ہے. عزیزان محترم، صحابہ کرام حضرت ابوبکر کو تالیوں کے ذریعے متوجہ کر رہے ہیں. جب تالیوں کی آواز زیادہ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ کوئی معاملہ ہے، کوئی معاملہ درپیش آیا ہے، تو آپ نماز کی حالت میں آپ پیچھے مڑ کے دیکھنے لگ گئے. اور جب آپ پیچھے مڑ کے آپ نے دیکھا تو ادھر کعبہ تھا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے خانہ جو ہے کعبے کا بھی کعبہ کھڑا تھا. عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مصلی امامت چھوڑ کے پیچھے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے ابوبکر نماز جاری رکھو، امامت کراتے رہو، نماز پڑھاتے رہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیرے حبیب مکرم نے آج مجھے اس قابل جانا ہے کہ میں امامت کروں. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت چھوڑ کے آپ صف میں آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کے امام مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز مکمل کر دیتے ہیں. نماز مکمل ہو جاتی ہے. نماز کے بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر سے پوچھتے ہیں، اے ابوبکر ما منعک، آپ کو کس چیز نے روکا تھا جب میں نے حکم دیا تھا کہ نماز جاری رکھو، جب میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو تو تمہیں کس چیز نے تمہیں منع کیا تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو اور دیکھو کہ ان کے دل میں آقا کا ادب کتنا تھا، آقا کا احترام کتنا تھا، آقا کی تعظیم کتنی تھی. فرماتے ہیں ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ وہ آقا کی نماز پڑھاتا ہوا نظر آئے. حاضرین مکرم، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کے موجودگی میں امامت کروں، آپ موجود ہو اور میں مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں. عزیزان محترم دیکھو کہ نماز ہو رہی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آقا پیچھے سے تشریف لے کر آئے، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام تالیاں بجا رہے ہیں. نماز کی حالت میں حضرت ابوبکر کو متوجہ کر رہے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چہرہ کعبے سے پھیر کے رسول اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود حضرت ابوبکر مصلی چھوڑ کے پیچھے آ جاتے ہیں. نماز کی حالت میں صحابہ کرام تالیاں بجائے، نماز کی حالت میں حضرت ابوبکر پیچھے مڑ کے دیکھے، مصلی چھوڑ کے پیچھے آ جائے، اس کے باوجود بھی نماز ٹوٹ نہیں رہی ہے. اس لیے مسلمانوں حضرت ابوبکر کی نماز اس لیے نہیں ٹوٹی تھی کہ سامنے کعبہ تھا، لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھے ہیں تو پیچھے کعبے کا بھی کعبہ موجود تھا. حاضرین مکرم، تو صحابہ کرام نے یہ ادب، یہ تعظیم، یہ توقیر مصطفیٰ علیہ السلام کی بتائی ہے کہ لوگو الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ.
لوگوں سنو، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں ادب رسالت نہ ہو، تعظیم رسالت نہ ہو۔ حاضرین مکرم، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ کب کا؟ 6 ہجری کا، جس سال صلح حدیبیہ ہوئی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ جب مقام حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی جانب سے وہ نمائندہ بن کے آئے تھے، اور آ کر چھپ چھپا کر دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تیاری کیا ہے۔ اور مکہ والوں نے انہیں بھیجا تھا عروہ بن مسعود کو کہ عروہ بن مسعود جاؤ، جا کے مسلمانوں کا جائزہ لو کہ ان سے جنگ کرنا بہتر ہے یا ان سے صلح کرنا بہتر ہے۔ حاضرین مکرم، حضرت عروہ بن مسعود آئے چھپ چھپا کر، مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد میں جب واپس گئے، مکہ مکرمہ واپس ہوئے، تو کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ لوگوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے جنگ کرنے کے بارے میں کبھی مت سوچنا، اس لیے کہ اگر ان سے جنگ کرو گے تو جنگ کے نتیجے میں تمہیں ہار ہی ملے گی، ان سے جیت نہیں سکتے ہو۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ بتاؤ کیا رپورٹ لے کے آئے ہو اور یہ بات تم کیوں کہہ رہے ہو؟ حضرت عروہ بن مسعود کہنے لگے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے کر آئے، فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں نے قیصر روم کو بھی دیکھا ہے، روم کا بادشاہ قیصر کو بھی دیکھا ہے، میں نے ایران کے بادشاہ کسرا کو بھی دیکھا ہے، میں نے حبشہ کا نجاشی بھی دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم جو تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابی مصطفیٰ کا کرتے ہیں، میں نے دنیا میں کسی بادشاہ کی وہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مشرکین مکہ کہنے لگے، مکہ والے بولنے لگے، اے عروہ بن مسعود بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ ان کے ساتھی ان کی کیسی تعظیم کرتے ہیں؟ عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سنو اے مکہ والو سنو، میں نے دیکھا ہے تعظیم کے وہ مناظر، میں بیان کرتا ہوں سنو، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں، وہ لعاب دہن زمین پہ نہیں گرتا، ان کے ساتھی ان کے صحابہ حضور کے لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے چہروں پہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمانے لگے عروہ بن مسعود، اے لوگوں سنو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے قطرے زمین پہ نہیں گرتے، صحابہ اپنے ان کے وضو کے قطرات کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں کو اپنے سینوں پہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جس کو حضور علیہ السلام کے وضو کے قطرے نہیں ملتے، وہ اپنے ساتھی کے تر ہاتھوں میں اپنے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں کو ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، فرماتے ہیں صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق مبارک فرماتے تھے، اپنے سر کے بال مڈواتے تھے، تو سر کا ایک بال بھی زمین پہ نہیں گرتا تھا۔ صحابہ کرام اس کو بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، مگر وہ تعظیم کسی بادشاہ کی کوئی نہیں کرتا جو محمد کے ساتھی محمد عربی کی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حاضرین مکرم، تو صحابہ کرام نے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بیان کیا، وہیں پہ سب سے پہلے ادب رسالت کو بھی بیان کیا ہے، تعظیم رسالت کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے حال زار پہ کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے رہیے، صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے۔